السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو جناب ویڈیو کے آغاز پر 3 خبریں اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب آر یا پار کا ہے. پھر عمران خان صاحب کی وجہ سے کس کی قسمت کا دروازہ کھلا وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے. اور ساتھ جناب پاکستان کے اندر یا 9 مئی کے حوالے سے جو 2 بڑے معجزات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا. اور اب جناب پہلے وہ خبریں اپنے ذہن میں رکھیں، پھر کنیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. پہلی خبر جناب کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل فرمایا کہ عمران خان صاحب کی جو حرکتیں ہیں، جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، یہ 14 سال اپنے جیل کے اندر پورے کریں گے. ایک خبر لگ یوں رہا ہے ان کی جانب سے کہا گیا. دوسری خبر جناب نعیم اشرف بٹ صاحب کی آپ کو بتائی تھی کہ جو مری نواز شریف کے پاس اجلاس ہوا، ملنے گئے شہباز شریف صاحب ساتھ مریم نواز صاحب. تو نعیم اشرف بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر، جس میں کچھ اور اہم شخصیات بھی تھیں، نواز شریف صاحب کو قائل کر لیا گیا جناب کہ کنٹینیوٹی یا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے گا. کس چیز کا تسلسل یہ سب کو پتا ہے. وہ جو 10 سالہ پلان کا ذکر سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں بھی ہوا تھا، جو ایکسٹینشن والی باتیں ہیں. اب جناب یہ دوسری خبر. اور تیسری خبر، نواز شریف صاحب کے داماد کیپٹن صفدر صاحب آج کل بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. اور کل انہوں نے یہ بات کی کہ 2030 تک نظام جو ہے یہ بالکل ٹھیک چلتا دکھائی دے رہا ہے، ایسے ہی چلتا دکھائی دے رہا ہے، کوئی 2030 تک پرابلم نہیں ہے. اب کیپٹن صفدر صاحب سے ایک سوال ادھر ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب کو اگر پتا ہو نا، تو اگر 2024 میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، ویسے تو 2028 میں بنتے ہیں، تو 2028 یا 29 کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے. یہ اگر 2030 کی بات کر رہے ہیں تو یہ 6 سالہ پلان اس ترمیم کے ساتھ بھی چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے یہ 6 سال کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو کیپٹن صفدر صاحب کیا اس طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ خیر یہ ایک الگ گفتگو ہے. اب یہ 3 خبریں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بارگیننگ چل رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ اب اپنے فائنل مراحل میں، اس کے بعد معاملہ آر پار کا ہی ہے. لیکن اس سے پہلے جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان تو ضرور کیا تھا کہ لوگ یہاں پر جناب نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، لیکن اب عمران خان صاحب کی وجہ سے کچھ لوگوں پہ قسمت کی دیویاں مہربان ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی وجہ سے کسی کو نوکری ملی ہے جناب. تو وہ کیا خبر ہے کہ ایک صاحب جناب جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کروایا، 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ 1 اور 2 مقدمات بنانے والے مرزا محمد عرفان بیگ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے لیے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے ممبر تعینات ہیں جناب. یہ نوکری ملی ہے جناب ان کی عمران خان صاحب پہ، کیونکہ انہوں نے کافی سختیاں کی تھیں. تو اب جناب ان کو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے نوکری دے دی گئی. اور عمر دراز گوندل نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ابھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ہاتھ ہلکا رکھا گیا، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کا ممبر تعینات کیا. اگر وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی تعینات کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خدمت بہت کی ہے. خیر یہ جناب ایک تعیناتی ہوئی، اہم تعیناتی تھی. آپ کو بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کے اوپر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی، ان کو یہ جناب نوکری ملی، ان کے اوپر جناب دروازے کھلے. اب اگلی بات کرتے ہیں، ان 3 خبروں پہ آ جائیں. اب ایک خبر یہ جناب کہ نواز شریف صاحب کو منا لیا گیا، عمران خان صاحب 14 سال اندر رہیں گے. اور جو ایک خبر تھی کہ 2030 تک معاملات خراب دکھائی ہوتے نہیں دے رہے، یہ کیپٹن صفدر صاحب کی جانب سے کہا. اور آج عمران ریاض صاحب نے جو خبر کی، جو بات بتائی، اس میٹنگ کا احوال بتایا جو نعیم اشرف بٹ صاحب نے تھوڑا سا بتایا. وہ کہتے ہیں کہ رضامندی تو اس چیز پر ہوگی ایکسٹینشن کے اوپر، لیکن معاملات جو بارگیننگ چل رہی ہے وہ کہاں پہ چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2027 تک ایکسٹینشن جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ تسلسل 2027 تک چلتا رہے گا. لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ پھر ہمیں عمران خان صاحب نہیں چاہیے. پھر کل جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی نا کہ 14 سال عمران خان صاحب اندر رہیں گے، تحریک انصاف اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو تحریک انصاف کی جو ہے وہ بقا کو مسئلہ ہے، یہ زیادہ دیر سسٹم میں کھڑے نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آتی دکھائی دے رہی ہے کہ اب یہ معاملات چل رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قانون سازی ہو گئی ہے اور اب تو 5 سال سے پہلے نہیں ہٹا سکتے. اس پہ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے جتنا رابطہ کیا، بات کیا، وہ 2 رائے دے رہے ہیں. ایک جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا آرمی چیف آف اپوائنٹ ہوگا نا وہ 5 سال کے لیے اپوائنٹ ہوگا، اور اس کے بعد وہ جو قانون آپ کو بتایا تھا کہ وہ جب تک چاہے وہ رہ سکتا ہے، اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی جان عہدہ چھوڑو. ٹھیک ہے، وہ آرٹیکل پڑھ کے آپ کو سنایا تھا، دوبارہ پھر آپ کو بتا دیں گے، مینشن بھی کر دیں گے کہ کون سا آرٹیکل ہے. لیکن اس آرٹیکل کے مطابق اگلے آرمی چیف کے لیے یہ
جناب 5 سال والی شرط ہے، لیکن جو موجودہ ہے ان کی کیونکہ اپوائنٹمنٹ پچھلے قانون کے تحت ہوئی ہے تو کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے شریف خاندان کی یا پرائم منسٹر کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن وغیرہ جاری کریں۔ اب مزید اس پہ بات کریں گے کچھ قانونی ماہرین سے تو وہ کھلی بات کریں گے کہ کیا اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے نوٹیفکیشن کی، اب اگر وہ قانون سازی ہو گئی ہے تو وہ آٹو پہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھ گئی۔ خیر یہ جناب جو سودے بازی ہے یا یہ جو بارگیننگ ہے یہ اپنے آخری مراحل میں، اس کے بعد آر پار ہوگا، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا جو بھی، وہ پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑ کے جائے گا۔ اب جناب اس سے آگے چلیں اور بات کریں کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے اسمبلیوں میں استعفے دینے کی بات، وہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں، جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان کے اندر استعفے دینے کی بات، کل 2 استعفوں کا آپ کو بتایا، اور آج جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی اب قائمہ کمیٹی سے جناب استعفیٰ دے دیا، لیکن ان پر بھی پھر بہت تنقید کی گئی کہ جناب آپ دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے دوبارہ سے تگڑا سا ایک ٹویٹ کیا کہ جناب میں نے عمران خان کی ہدایت پہ کر دیا ہے، ٹرول کرنے والے کرتے رہیں۔ یہ اب کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو کر چکے ہیں نا، ان سے یہ داغ دھلنے والا نہیں ہے۔ اب وہ جتنے مرضی اچھے بچے بیبے بچے بننے کی کوشش کریں، اب جو وہ کہتے ہیں نا تیر کمان سے نکل گیا تو وہ نکل گیا۔ دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب کی بات اگر کریں تو یاد آتا ہے جناب کہ لیما خانم کے دونوں بچوں کی گرفتاری کی بڑی ان کو چل تھی، اور جو شیر شاہ صاحب ہے نا ان کے لیے تو انہوں نے اسپیشل ٹی وی اسکرینوں پہ کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ آج جناب جو معجزہ ہے، یہ 9 مئی کے 2 معجزے ہیں، اور یہ صرف پنجاب کی پولیس ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک چیز تو یہ کہ آج جب عدالت میں ان کا جوڈیشل جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کو جب مزید کروانا تھا پروسیکیوشن نے، تو ان کی جانب سے جناب یہ کہا گیا کہ ڈنڈا جو ہے نا وہ 27 مہینے کے بعد برآمد کر لیا گیا پولیس کی جانب سے۔ وہ ڈنڈا جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کوئی یونیفارم لٹکا کے انہوں نے ہاتھ میں پکڑایا تھا آسان نیازی کے، وہ ڈنڈا 27 مہینے کے بعد برآمد ہو گیا جناب۔ اب اس پہ بھی ایک صحافی ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا غیر اخلاقی بھی ہے، لیکن انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ ڈنڈا نظام نے اپنے اندر سے برآمد کیا، 27 مہینے بعد اگر کہیں سے نکلا نا تو وہ اپنے اندر سے برآمد کیا۔ خیر یہ جناب ڈنڈا برآمد کیا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ان سے ہم نے برآمد کرنی ہے، اس کے لیے مزید ان کا ریمانڈ چاہیے، لیکن عدالت نے ان کا وہ استدعا مسترد کر دی، ان کو جوڈیشل کر دیا۔ اب 27 مہینے کے بعد ڈنڈا ملنا یہ ایک 9 مئی کا بڑا معجزہ جناب، سارے اس پہ مل کے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں۔ اور اگلی بات جناب کہ جو دوسرا 9 مئی کا بڑا معجزہ کہ کنٹونمنٹ سے وہ ڈنڈا تو مل جاتا ہے، جہاں پہ اتنا حساس علاقہ، سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، سارا کچھ ہے، وہ جو استعمال ہوا ڈنڈا جناب وہ مل گیا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں مل رہی۔ یہ معجزہ بھی جناب یا پنجاب حکومت کے پروسیکیوٹر کر سکتے ہیں یا یہ پنجاب پولیس ہی کر سکتی ہے، کہ کنٹونمنٹ جو انتہائی حساس علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں پہ، وہاں سے جناب سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں مل رہی، اور ڈنڈا 27 ماہ کے بعد مل گیا۔ یہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان کی صورتحال ہے اس قدر افسوسناک کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے عدالتی نظام پہ تو اللہ حافظ ہے۔ اور جناب جاتے جاتے بس آپ کو یہ بتا دیں کہ 8 ستمبر سے آئینی بینچ جو ہے وہ دوبارہ سے چریاں پھیرنے شروع کر رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بڑا پلان جو ہے وہ دوبارہ سے لانچ کیا جائے گا۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔